ایک دفعہ بادشاہ نے اسے ڈنڈا تھمایا اور اسے کہا کہ یہ ڈنڈا بہلول لے جا اور اس آدمی کو دینا ہے جو تجھ سے زیادہ پاگل ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہلول چلا گیا وہ ڈنڈا لے کر. کچھ عرصہ کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ بیمار ہے. بادشاہ کے پاس آیا, پوچھا بادشاہ سے, بادشاہ جی امیر المومنین کیسا حال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں, سفر کی تیاری ہے. بہلول نے کہا بادشاہ جی کتنے دن کا سفر ہے, کب واپس آؤ گے؟ تو بادشاہ نے کہا یہ وہ سفر ہے جو اس سفر پہ گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آیا. اس سفر پہ جانے والوں کی واپسی نہیں ہوتی. اس نے پوچھا اچھا پہلے بھی میں نے آپ کے سفر دیکھے, تو آپ کے ساتھ ساتھی کون جائیں گے, قافلہ کتنا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا یہ وہ سفر ہے کہ جہاں اکیلا جانا پڑتا ہے, کوئی ساتھی ساتھ نہیں جاتا. اس کو پیار سے بٹھا دو, پیار سے. کوئی ساتھ نہیں جاتا, تنہائی کا سفر ہے. تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ جی پہلے بھی میں نے آپ کے سفر دیکھے, تو آپ بڑی تیاری کرتے, راشن اکٹھا کرتے, سامان اکٹھا کرتے, جس کو زاد راہ کہتی ہے. تو اتنے بڑے سفر کے لیے زاد راہ کیا ہے, راشن کا کیا حال ہے؟ اب امیر المومنین کو سمجھ آئی اور کہتا ہے کہ بہلول یہ وہ سفر ہے جس کی تیاری بھی نہیں ہو سکی, ساتھ بھی آدمی کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتا, جو چیز لے کے جائی جاتی ہے. آج مجھے سمجھ آئی. تو بہلول نے وہی ڈنڈا بادشاہ کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ تو نے کہا تھا جو تجھ سے زیادہ پاگل ہو اس کو یہ ڈنڈا دینا. تو بادشاہ جی میں سمجھ گیا کہ مجھ سے بڑا پاگل اور سب سے زیادہ پاگل تو ہے کہ دنیا کے سفروں کے لیے اتنا سامان اور تیاریاں کرنے والا, اور آج اگر تیرا عقل ہوتا تو دنیا کی ٹھاٹھ باٹ کی بجائے اس موت والے سفر کی تیاری کرتا. جب اس سفر کی تو تیاری نہیں کر سکا تو تجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ آؤ واپس. اللہ فرماتے ہیں دنیا چھوڑ کے آنا ہے, آکڑ کے آؤ تب بھی, منقاد بن کے آؤ تب بھی. فرق اتنا ہے, سارے او الا مغفرہ, وہ پچھلے جمعے والا وعدہ پورا کر رہا ہو, سارے او الا المغفرہ. اللہ فرماتے ہیں آؤ نا ذرا دوڑ کے آؤ, سارے او, سبحان اللہ, یسارعون فی الخیرات, سارے او, یسارعون فی الخیرات. پہلے بھی بھاگنے والے بھاگتے رہے, سستی نہ کرو, سارعوا الی المغفرہ, بھاگ کے آؤ, دوڑ کے آؤ. کدھر آؤ؟ مغفرت کی طرف, مغفرت کی طرف. اور کہہ کون رہا ہے؟ یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ جس کی شان ہے لغفار, لغفار, غفار. غفار کا معنی بار بار معاف کرنے والا, نت نت معاف کرنے والا.
غفار کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. اور جہاں توبہ ایک مقام پہ غفار کے لفظ کے ساتھ توبہ کی قید ہے. اگر پچھلا مضمون یاد ہے تو میں اسی کو آگے چلانا چاہتا ہوں. غافر الذنب وقابل التوب. تو جہاں غفار کے دو مقام پہ لفظ آیا اس انداز میں، ایک مقام پہ غفار لمن تاب، جہاں توبہ کی بات ہے، فرمایا کہ میں غفار ہوں لمن تاب، جو آدمی توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کرنے والا ہوں، غفار. اور دوسرے مقام پہ کانا غفارا، اور ایک اور مقام ہے وہ بھی میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، وہاں پہ بھی غفار کا لفظ ہے لیکن مطلق ذکر کیا ہے، توبہ کی شرط نہیں ہے. تو اللہ کی دو الگ شانیں ہیں. ویسے تو اس کی شانیں لامحدود ہیں، لیکن یہ دو الگ شانیں ہیں کہ کوئی توبہ کرے تب بھی معاف کرتا ہے اور کبھی کبھی بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے. یہ دو الگ شانیں ہیں اور دونوں کمال والی ہے. توبہ کرنے والے کو بھی معاف کرتا ہے اور جس سے توبہ رہ جائے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. بڑی بات ہے. مولوی مجھ سے ناراض ضرور ہوں گے، شور بھی ڈالیں گے بڑے بڑے مفتی، لیکن ہم بھی مجبور ہیں کہ اللہ کی شان تو ہم نے بیان کرنی ہے. یہ دونوں شانیں ہیں میرے اللہ کی. ہو سکتا ہے اللہ میری بھی بخشش کر دے اسے بیان کی وجہ سے. یہ دونوں شانیں ہیں کہ غافر. اچھا، اس شان پہ اگر غور کرو، میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ آیت خطبے میں آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن آج آپ کی ایک بہترین علم کے باب کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں. اس آیت کے دو حصے، ایک حصہ اکثر بیان ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ وہ بنیاد ہے، وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اس کا معنی تو ماشاءاللہ آپ سب کو آتا ہوگا. انا بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا. کس چیز کو؟ ان یشرک، یہ کہ شرک کیا جائے، بہی ساتھ اس کے. یہ پہلو تو بڑا، ہر ایک کو میرا خیال ہے ترجمہ آتا ہوگا. ان یشرک بہی، ان یشرک ذکر کیا، من اشرک نہیں ذکر کیا. ان یشرک، شرک کیا جائے، کرنے والا کون ہو؟ کوئی بھی ہو. خدا کے لیے اس جملے کو سوچو.